زندگی میں انسان کے ساتھ اللہ پاک نے کچھ ضرورتیں رکھی ہیں، کھانا پینا، سونا، نکاح کرنا، مکان بنانا، نقل و حرکت کرتا ہے آدمی، سفر کرتا ہے تو اس کے لیے سواری بسانا، یہ ساری ضروریات ہیں۔ لیکن یہ ساری ضرورتیں جو ہیں ان دو مقصدوں کو تقویت پہنچانے کے لیے، آدمی کا کمانے کے لیے نہیں ہے، اور کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے، سونا سونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ضرورتیں پوری کر کے آدمی اپنے مقصد کو تقویت پہنچا رہے، مقصد میں مدد حاصل کریں، کھانا کھا کر قوت حاصل کریں، جس قوت سے عبادت کریں اسی قوت سے دوسروں کو اللہ کی طرف بلاویں۔ آدمی کمائی کرے گا تو کمائی جو ہے کمانے کے لیے نہیں ہے، یا مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، مالدار بننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کمائی سے آدمی اپنی ضرورتیں آسانی سے پوری کر کے عبادت کے لیے یکسو ہو جائے، آدمی کا ذہن بھی فارغ رہے، اور جسم بھی وقت کا ایک حصہ ایسا فارغ کر لے کہ جس سے عبادت آدمی یکسوئی سے کر سکے۔ ان دو چیزوں میں فرق ہے، مقاصد الگ ہیں، ضرورتیں الگ ہیں۔ اس وقت دنیا ضرورتوں میں الجھی ہوئی ہے، پوری دنیا، بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنے مقصد کی طرف روا دوا ہے اور اپنے مقصد کو غالب رکھ کر زندگی گزار رہے ہوں۔ باقی عموماً ضرورتوں میں الجھا ہوا ہے عالم، اور ضرورتیں اتنی بڑھا دی ہیں کہ وہ دوسری 100 سال کی زندگی بھی آدمی کو مل جاوے تو پوری ہو سکے ایسی نہیں ہے، اور اس سے کہیں گنا زیادہ آدمی کی امیدیں ہیں، جس کے حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے مثال دی۔ زمین پر حضور علیہ السلام نے ایک چوکور بنایا، لم چورس، اور اس میں بیچ میں ایک لکیر کھینچی، اس لکیر کو اس لم چورس کی جو لکیر ہے اس سے اوپر تک لے گئے، اور پھر سمجھایا کہ یہ انسان کی موت ہے، اور یہ آگے اوپر جو جا رہی ہیں وہ انسان کی امیدیں ہیں، اور اس کھڑی لکیر کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائی، اور سمجھایا کہ آنے والی مصیبتیں ہیں جو موت سے پہلے آتی ہیں، چھوٹی بڑی، کبھی بھوک آئی، کبھی پیاس آئی، کبھی بیماری آئی، کبھی خوف آیا، کبھی ڈر آیا، وہ مصیبتیں ہیں، اور یہ آدمی کی موت ہے، اور اس کی امیدیں جو ہیں اس سے موت سے بھی اوپر جا رہی ہیں۔ زندگی 40 سال کی، اور آدمی 80 سال کی امیدیں لیے بیٹھا ہے، اور جمع کرتا جاتا ہے سرمایہ، عبادت سے غافل ہیں، اطاعت سے غافل ہیں، اور آدمی مست ہے اپنی دھن میں، اور اسی کی ریس لگی ہوئی ہے، ریس، کیا سمجھدار، کیا نہ سمجھ، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورتیں، ہم بھی تم سے پیچھے نہیں ہیں۔ نعرہ لگائیں اس زمانے میں بھی عورتیں کہہ رہے ہم بھی مردوں سے پیچھے نہیں ہیں، وہی ریس لگائے ہوئے اس میں۔ حالانکہ زندگی دی تھی ان دو مقاصد کے خاطر۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ ہر ایک اللہ کی ذات پر ایمان لا کر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کی عبادت اور اطاعت میں زندگی گزارے، اور پھر وہ عبادت و اطاعت کے فضائل بیان کیے، مفت میں نہیں ہے، خالی تھکنے کا نہیں ہے، اس پر بہت بڑا نفع اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اس عبادت و اطاعت پر خالی تھکنے کا نہیں ہے، یا زندگی کا وقت گزاری نہیں ہے اس میں، بلکہ اس پر بہت بڑے منافع ہیں جس کے فضائل حدیثوں میں بیان کیے ہیں، تو اس پر کیا ملنے والا ہے۔ دنیا میں بھی راحت، برکت، عزت، عافیت، سلامتی، امن اسی پر موقوف ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر بستی والے یعنی کسی بھی جگہ والے جو لوگ ہیں وہ اگر ایمان لاوے اور تقوی اختیار کریں، یعنی جو نہ کرنے کے کام ہے اس سے رک جاوے، گناہ نہ کریں، ایمان لے آوے
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر وہ ایسا کرے تو ہم آسمان سے برکتیں نازل کریں گے ان کے اوپر. اور آسمانی برکتیں اگر نازل ہو رہی تو آدمی اس کے منافع کو تصور نہیں کر سکتا کہ اس کے کتنے نفع ہیں. ابھی تو ظاہری مادی چیزوں کے منافع سامنے ہیں تو لوگ ایک دم سے خالی لوگوں کے وعدوں پر خوش ہو جاتے ہیں. کوئی سیاسی پارٹی الیکشن کے موقع پر آ کے وعدہ کر دے گا اگر ہماری حکومت بن جائے گی تو ہم تمہارے انڈسٹریل کھولیں گے تو تمہارے لوگوں کو روزگار ملے گا. تو سب جو ہیں اسی کی باتیں کہ اس پارٹی نے وعدہ کیا ہے. پھر ایسی انڈسٹری آنے والی اپنے یہاں، امریکہ کی کمپنی آئے گی، جاپان سے کمپنی آئے گی اور چائنا سے آئے گی اور یہ ہوگا، سڑکیں پکی ہو جائے گی اور بجلی 24 گھنٹے کی ہو جائے گی. پیچھے انہوں نے تذکرے کر کے وہ تو چلے گئے، بہت سے وعدے کرنے والے بھی چلے گئے اور وعدے سننے والے بھی اور یہیں کے وہیں ہیں. اور ان کے پیچھے دیوانے بن کے پھرے، کوئی 10 سال، کوئی 15 سال، کوئی 20 سال. اگر اتنا اللہ کے پیچھے دیوانے ہو جاتے اور حضور علیہ السلام کے وعدوں پر یقین کر کے حضور علیہ السلام کی بات کو لے کر چلتے پھرتے محلوں گلیوں بازاروں میں، تو جیسے صحابہ کے بہت تھوڑے دنوں میں حالات اچھے ہو گئے. انہوں نے یقین کیا بہت شارٹ ٹائم میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقولہ کسی جگہ پڑھا تھا کہ اگر ہم 700 سال دنیا پر محنت کرتے تو ہم کو اتنی دنیا نہ ملتی جتنی چند سال ہم نے اللہ کا کام کیا اور اللہ نے ہم کو دنیا دی. برکتوں کے دروازے کھلے جہاں کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. مکہ چٹیل میدان تھا اور حضور علیہ السلام کی بعثت کے وقت بھی مکہ کوئی ایسا ڈیولپ ایریا نہیں تھا. وہ کوئی زیادہ وہاں روزگار کے شام جاتے تھے تجارت کے لیے، وہاں سے سامان لاتے تھے تو اس علاقے کی بڑی منڈی وہاں تھی مکے میں. لیکن وہ سامان آتا تھا باہر سے، نہ وہاں کھیتی تھی اور نہ وہاں کوئی کارخانے تھے اور نہ وہاں پر اور کوئی ایسے ذرائع تھے اس زمانے کے اعتبار سے کہ جس سے روزگار فراہم ہوتا ہو. حضور علیہ السلام نے ایسے وقت میں لوگوں کو دعوت دی ایمان اور عمل، ایمان لے آؤ اور عمل اچھا کر دو. ایک موقع پر یہ مکہ کے چودھری سب جمع تھے. ابو طالب کی وفات کا وقت قریب تھا، وہ مرض الموت میں تھے اور وہ جمع ہوئے اور انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ آپ کے بھتیجے اور قوم کے درمیان میں جو آپس میں رنجش ہے، آپ کو پتہ ہے جو اختلاف چل رہا ہے، آپ مرتے مرتے ایک خیر کا کام کرتے جاؤ. اب آپ کی زیادہ ہم کو امید نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ آپ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان میں صلح کروا دو، صلح ہو جائے ہماری. یہ بہت اچھی بات ہے. انہوں نے بلاوا بھیجا حضور علیہ السلام کو. آپ علیہ السلام تشریف لائے تو پورا کمرہ بھرا ہوا تھا، جگہ نہیں تھی وہاں. ایک جگہ خالی تھی ابو طالب کے قریب میں. ابو جہل نے دیکھا کہ اگر وہ وہاں جا کر بیٹھے ان کے قریب میں تو کان میں ایسی پھونک ماریں گے، یعنی ایسی بات کریں گے کہ وہ انہی کی بات سنیں گے، پھر ہماری بات چلے گی. تو ابو جہل وہاں سے اٹھ کر وہاں جا کے بیٹھ گیا تاکہ ان کو وہاں قریب بیٹھنے کا موقع نہ ملے. حضور علیہ السلام تشریف لائے، دروازے پر ہی جگہ تو تھی نہیں، تو وہیں سے آپ نے پوچھا کہ کیا بات تھی، کیوں مجھے بلایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے کہ اب یہ تو دنیا سے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے ان کی موجودگی میں ہماری صلح ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے. تو حضور علیہ السلام نے ان کو ایک بات کہی اس وقت کہ میں آج آپ کے پاس ایک ایسی بات لے کر آیا ہوں کہ اگر تم میری اس بات کو قبول کر لو گے تو پورا عرب تمہارے تابع ہو جائے گا اور عجم تم کو جزیہ دے گا، یعنی تمہاری ماتحتی میں رہیں گے. وہ ایسی بات لے کر آیا ہوں. تو وہ سمجھے کہ کوئی نئی بات آئی ہے آج پھر، اور وہ تو سب مفت کی چودراہٹ چاہتے ہی تھے. ایسا کس کو ملے کہ پورا عرب ان کی تابع داری کرے اور عجم ان کو جزیہ دے. تو ابو جہل بولا کہ بھتیجے تمہاری ایک نہیں ایسی 10 باتیں منظور ہیں اگر ایسی بات لائے ہو. اگر تم ایسی بات لائے ہو کہ پورا عرب تابع ہو جائے گا اور عجم جزیہ دے گا تو آپ کی ایسی ایک نہیں 10 باتیں منظور ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. تو پھر وہ کہہ رہا بھائی یہ تو وہی پرانی بات ہے جو پہلے تھی، اور سب دامن جھاڑ کے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے.